السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مرزا عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل آواز حق۔ ہر روز معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آج پھر ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں جس میں آپ کو میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملانے والا ہوں جو نعت گو شاعر ہیں، جنہوں نے بہت ساری نعتیں لکھیں، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور ایک ادبی شخصیت ہیں جن کے بہت ساری نعتیں میں خود پڑھتا ہوں، بلکہ ان کا پسندیدہ میرا ایک اپنا ان کا لکھا ہوا ایک ایسا شعر جو میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ آپ کی نعت مجھے پہلے سنا لی جائے، پھر میرے تن سے میری روح نکال لی جائے۔ میری مراد جناب محمد امین ساجد سعیدی صاحب ہیں جو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، آج ہم ان سے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ان کے دل میں یہ نعت کی محبت کیسے آئی، کیسے وہ شاعر بنے، کیسے انہوں نے یہ کتاب لکھنے کا ان کے اندر شوق پیدا ہوا۔ اور میں ساتھ ہی بتاتا چلوں وہ صوبائی ایوارڈ یافتہ ہیں اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مرزا عامر شہزاد صاحب آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خوبصورت چینل آواز حق سے میری جو اظہار خیال ہے، میری آواز ہے، اب آپ تک پہنچانے کا ذریعہ آپ بنے ہیں۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ نعت جو ہے لکھنا، نعت پڑھنا، جتنا نعت پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، اتنا ہی نعت سننے والے کو فائدہ اور ثواب ملتا ہے۔ تو نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن کے بغیر نہیں لکھی جاتی۔ تو یہ ان کی خاص نظر عنایت، خاص چشم کرم اور اجازت سے نعت لکھی جاتی ہے، اور ان کی اجازت سے ہی نعت سنی جاتی ہے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ نعت لکھنا بھی یہ ان کے اذن سے ہے، لیکن یہاں ایک بڑی اہم بات کہ کیسے شوق پیدا ہوا آپ کو نعت لکھنے کا؟ ہاں، یہ بھی آپ کا اس سے متصل سوال ہے۔ میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو کہ میرے بچپن کی لوری سے مجھے محسوس ہوتا ہے، میرے بچپن کی لوری سے مجھے محسوس ہوتا ہے، میری ماں نے سکھایا ہے مجھے نعت نبی کہنا۔ ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ شروع سے اسی مذہبی حوالے سے تھا، تو نعت ہم شروع سے میں پڑھتا تھا، تو نعت پڑھتے پڑھتے پھر میں نعت لکھنے لگ گیا۔ تو یہ نعت پھر میں اسی دن سے نعت جیسے پڑھ رہا ہوں، نعت بھی لکھ بھی رہا ہوں۔ سب سے پہلی جو آپ نے جو نعت لکھی اس کا ایک شعر۔ جنت سے کہیں بڑھ کے مدینے کی گلی ہے، اس شہر کا ہر ایک بھکاری بھی ولی ہے۔ بہت خوبصورت شعر۔ جیسا کہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں اور صوبائی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں۔ کتابیں کتنی آپ نے دیں اور آپ کی کتنی کتابیں ہٹ ہوئی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت مجھ پہ فضل ہے، بہت کرم ہے کہ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں۔ اگر فخر بھی ہے تو ان کی عنایت اور ان کی رحمت پہ ہے کہ میں نے پہلی کتاب لکھی۔ لوگ بڑی بڑی کتابیں لکھ لیتے ہیں تو وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں، لیکن میں نے پہلی کتاب لکھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں، اس کے محبوب کی بارگاہ میں بڑی پسند آئی، اور مجھ جیسے ناتواں ناکارہ کے لیے اعزاز کا باعث بنی۔ پہلی میری کتاب بھی وہ ہٹ ہو گئی، مدینہ یاد آتا ہے۔ وہ میں نے 92 نعتیں اس کے اندر لکھی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں گرامی کے اعداد بھی 92 ہیں، تو میں نے اسی نسبت سے 92 نعتیں لکھیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ منظور ہوئی اور مجھے وہ اعزاز مل گیا۔ بہت سے رائٹر میں نے ایسے دیکھے ہیں پاکستان کے جو نعت گو شاعر بھی ہیں یا اس سے ہٹ کر بھی جو غزلیں بھی لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھیں۔ آپ نے جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ کم و پیشہ آپ نے 40 کتابیں لکھی ہیں، آپ کی پسندیدہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ کتابوں کا پسندیدہ معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان کے جیسے وہ 10 بیٹے ہیں،
تو کس کو کہے گا کہ مجھے فلاں اچھا لگتا ہے، سارے ہی اچھے لگتے ہیں، تو ہر ایک پہ محنت ہوتی ہے اس کی تربیت پہ، تو ساری کتابیں بڑے منفرد انداز میں ہیں، مجھے ساری کتابیں اچھی لگتی ہیں۔ کتنی کتابیں آپ کی ابھی تک پبلش ہو چکی ہیں؟ پہلی کتاب میری جو ہے اپنے مرشد گرامی حضور سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی مداح میں نے لکھی، تو اس کا نام ہے مرحبا کاظمی۔ تو ایک میں نے کتابوں کا انتخاب کیا تھا، نستعلیق پبلیکیشن لاہور سے وہ شائع ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر میں نے مختلف جید شعراء کرام کے نعتیہ کلام کو منتخب کیا اور پھر وہ میں نے انتخاب چھاپا تھا۔ تو پھر میری ایک کتاب چھپی، ظلم کے دن اب تھوڑے ہیں، کشمیر کے جو حالات ہیں اس کے اوپر وہ نظموں کا مجموعہ تھا، اس کا انتصاب میں نہایت اپنے خوشگوار استاد جناب محترم محمد اشرف ندیم صاحب، ان کے نام میں نے اس کا انتصاب کیا ہے۔ ظلم کے دن اب تھوڑے ہیں، وہ بہت اچھی نظموں کی، کشمیر پہ نظموں کی کتاب ہے میری۔ کن لوگوں سے متاثر ہو کر آپ نے کتاب لکھنا شروع کی؟ شاعری میں متاثر ہوں ڈاکٹر علامہ اقبال، پیر نصیر الدین نصیر، حفیظ جلندھری، یہ میرے پسندیدہ ہیں۔ اور نعت کے حوالے سے میں نعت کا امام مانتا ہوں امام اہل سنت حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، وہ نعت کے میدان میں، نعت کے اس وہ فیلڈ میں امام میں ان کو مانتا ہوں۔ نعت کے اسلوب پہ انہوں نے جس انداز میں نعت لکھی ہے، اس طرح ابھی شاعر جو ہیں کنارے پہ کھڑے ہیں، وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی آپ کو کون سی ادا پسند ہے، ان کی شاعری پسند ہے، ان کے کون سی جہت؟ انہوں نے کہا کہ ان کی شاعری تمام پسند ہے، لیکن ان کا جو سلام ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ مجھے پسند ہے۔ یہ علامہ اقبال خود کہہ رہے ہیں۔ رائٹر جو ہوتا ہے وہ جب بات لکھتا ہے تو اپنے علم سے لکھتا ہے، اپنی وہ رات دن وہ ان لفظوں کے اوپر سوچتا ہے، پھر جا کے وہ لفظ لکھتا ہے۔ تو آپ کے اوپر یہ لفظ کیا اللہ کی طرف سے اترتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیں، کس طرح آپ لکھتے ہیں؟ ہم تو لفظوں سے ذرا دھند ہٹا دیتے ہیں، شعر پہلے ہی خیالوں میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ شاعروں کا اپنا اپنا وجدان ہے، اپنی اپنی کیفیت ہے، اپنا اپنا علم ہے، کسی کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ لفظوں کو آدمی اکٹھا کر کے کہے کہ میں چند الفاظ میں نے لکھ لیے ہیں اور اس پہ میں وہ جوڑ لیے اور میں شعر کہتا ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا وقت ہوتا ہے کہ نظم، نعت، حمد، سلام یا جو بھی لکھنا چاہتا ہے خود بخود بن جاتا ہے۔ آدمی کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود اس معاملے میں تھا کہ میں لفظوں کو تھوڑا سا اکٹھا کر لوں اور پھر میں اس کو لکھوں، لیکن وہ لفظ اپنی کی جگہ پہ کھڑے رہے، نئی شاعری ہوتی۔ ناظرین، عاشقوں کے اوپر اشعار لکھے جاتے ہیں، کسی نے معشوق کے اوپر لکھے، لیکن خوش قسمت ہیں ہمارے ساتھ محمد امین ساجد سعیدی صاحب کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ انہوں نے نعتیں لکھیں، اشعار لکھے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اشعار لکھتے ہوئے؟ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ تو مجھے یہ میٹرک میں تھا تو اس وقت سے میں شعر پڑھ رہا ہوں، شعر لکھ رہا ہوں۔ تو پھر باقاعدہ میں نے یہ 94 میں استاد سے شاعری کے رموز سیکھے اور شاعری باقاعدہ شروع کی میں نے۔ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، صوبائی بھی ایوارڈ یافتہ ہیں، یہ کیسے آپ کو اللہ نے اس قابل اللہ نے آپ کو بنایا؟ یقیناً آپ کی یہ نعتیہ جو اشعار تھے اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح یہ آپ نے ماشاءاللہ ایوارڈ حاصل کر لیے، کتنی آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑی، اس بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگوں نے 20 کتابیں لکھی ہیں۔ وہ میرے دوست ہیں، میری ایک کتاب پہ انہوں نے وہ تبصرہ بھی کیا ہے
ڈاکٹر محمد امین صاحب ملتان کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، میری بھی خواہش تھی کہ مجھے بھی صدارتی ایوارڈ ملتا۔ بڑے بڑے میرے شاعر دوست ہیں، انہوں نے 20 25 کتابیں لکھی، 10 لکھی ہیں، لیکن وہ اس سعادت سے محروم ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر میرا بھی کمال فن نہیں ہے، کمال فن یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے محبوب کی خاص عطا ہوئی ہے جس وجہ سے یہ ہوا ہے، ورنہ میں کہوں کہ میرے اندر کوئی فن تھا، اس کے اندر میری کوئی قابلیت، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حالیہ جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے صوبائی سیرت ایوارڈ اس سال ملا ہے، تو یہ میری تیسری کتاب تھی نعت کے حوالے سے۔ تو میں نے جو پہلی کتاب لکھی وہ میں نے عرض کی ہے، دوسری کتاب میری ہے اے سید الاولاق، وہ جس طرز پہ میں نے لکھی ہے سنت مستضاد میں، وہ پاکستان کے اندر میری پہلی اپنا وہ کاوش ہے۔ سنت مستضاد میں کسی نے وہ کام نہیں کیا، وہ پاکستان کے اندر میں نے ہی کیا ہے۔ سنت مستضاد میں وہ میں نے مقابلے کے اندر شامل کرتا تو وہ اپنا شاید اس کے بھی وہ یہ سعادت مل جاتی، لیکن وہ تھوڑی سی ڈیٹ کے اندر نہ کرنے کے اندر تاخیر ہو گئی، وہ میں شامل نہ ہو سکا۔ لیکن یہ جو میں نے اب میری لیٹسٹ کتاب آئی ہے تجلی حسن ازل، یہ بھی پاکستان میں منفرد اسلوب پر بلکہ ادب کے اندر پہلی، جیسا کہ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں اور صوبائی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، اخباروں کے اندر بھی آپ کے کالمز آتے ہیں، آپ کی لکھی نعتیں آتی ہیں، آپ کو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ آپ کو پذیرائی ملی ہے، آپ کے اپنے علاقے کے اندر بھی لوگوں نے آپ سے محبت کی، آپ کو پذیرائیاں دی ذرا؟ ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، میں اس پہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ حاصل پور میں لوگوں نے جہاں پہ محبت کا اظہار کیا ہے، وہاں یعنی میرے اعزاز میں جو ہی انہوں نے مجھے اعزاز ملا ہے، ایوارڈ ملا ہے، مختلف لوگوں نے میرے اعزاز میں تقریبات کی ہیں۔ سب سے پہلے سلطان محمود شاہین صاحب ہیں میرے دوست، انہوں نے اپنے سکونت قدے پہ یہ اہتمام کیا۔ پھر رشید کھچی صاحب ہیں، ایم اے اکرم صاحب ہیں، اسلم آبی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے دولت خانے پر یہ اہتمام کیا۔ پھر ہمارے ایک اور کرم فرما مدرسہ امدادیہ کے محترم قاری عبدالرشید صاحب، انہوں نے یہ اہتمام کیا۔ پھر میرے ایک اور دوست جناب محترم خضر حجات ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے جوہر اپرائزنگ سکول کے اندر بہترین تقریب کا اہتمام کیا۔ بہت سارے رائٹرز جو ہیں ان کی کتابوں کے اوپر تھیسز لکھے جاتے ہیں، آپ کی کتابوں کے اوپر بھی لکھے گئے ہیں؟ ہاں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میری 2 کتابیں ہیں۔ سنت مستضاد پہ جو لکھی گئی، میں نے پہلے عرض کیا اے سید الاولاق، اس کے اوپر اور مدینہ یاد آتا ہے، دونوں پہ ایک دوست ہیں نیاز احمد ڈھڈی، اس نے لیڈ یونیورسٹی لاہور سے یہ اپنا ایم فل کیا ہے، میری اس کتابوں کے اوپر فن کے اوپر جائزہ لیا ہے، تو اسی سال اس کا یہ ایم فل مکمل۔ ناظرین، جہاں یہ ایک اچھے لکھاری ہیں، جہاں یہ ایک اچھے نعت کو شاعر ہیں، وہاں یہ ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہیں، یہ نعت پڑھتے بھی بہت خوبصورت ہیں، تو ان سے کہا نعت بھی سنی جائے، اپنی پسندیدہ نعت ایک اپنے ناظرین کو سنا دیجیے۔ ہاں، میں نعت کے 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں کہ پیغام میرا اے باد صبا جاتے ہوئے طیبہ لے جانا، رو رو کے کہانی درد بھری بتا کے مکیں سے کہہ دینا، ایک دیوانے کو بلوائیں بیکار ہنر نہ آوت ہے، حالات کے صدمے سہتا ہے وہ حاصل پور میں رہتا ہے اور نعت نبی بس کہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، طرز کے ساتھ بھی اگر ہمیں ایک نعت سنائیں، میں نے سنا ہے آپ کے آپ بڑی خوبصورت طرز سے بھی نعت سناتے ہیں، ایک نعت ذرا 2 اشعار جو ہے وہ طرز سے ذرا سنا دیں۔ ایسا دل ہو عطا خدا کے لیے، ایسا دل ہو عطا خدا کے لیے، جو دھڑکتا ہو مصطفیٰ کے لیے، ایسا دل ہو عطا خدا کے لیے، اور لائے پیغام جو مدینے سے
پیغام جو مدینے سے، ہم ترستے ہیں اس ہوا کے لیے، ایسا دل ہو عطا خدا کے لیے۔ ماشاءاللہ جی، ناظرین آج میں موجود تھا محمد امین ساجد سعیدی صاحب جو نعت گو شاعر ہیں، اور ہمارے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم آج ہمارے ملک پاکستان میں آج بھی ایسا سرمایہ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی عزت عرش والا بھی کرتا ہے اور فرش والے بھی جن کی عزت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات لکھتے ہیں مگر وہ لوگوں سے جو ہے وہ اپنی واہ واہ کے لیے بات لکھتے ہیں، مگر سعیدی صاحب میں ان سے جب بھی ملا ہوں، ان سے جب بھی میری ملاقات ہوئی تو ان سے تبصرہ صرف ان کی نعت پر ہوا، اور جب بھی ان سے وجہ پوچھی کہ آپ اچھے شاعر ہیں تو کیوں ہیں، تو ان کا کہ مجھے عرش والے نے یہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس عرش والے کے محبوب کی بات کرتا ہوں، اس کے محبوب کی تعریف کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور ہمیں ایسے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کی جو معروف جو کتابیں ہیں آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ہمیں پڑھنی بھی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کے بیگ کے اندر جہاں مسٹر چپس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں وہاں نعتیہ کلام جو ہے، نعتیہ اشعار جو ہیں، ان پر لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں وہ بچوں کے بیگ میں ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان نعتوں کو پڑھیں اور ان کے دل کے اندر نبی کی محبت پیدا ہو۔ اپنے میزبان مرزا عامر شہزاد کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیے میرا آفیشیل چینل آواز حق۔